السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ایک آدھ دن سے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف نیوز چینلز کے اوپر ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک مندر کی تعمیر کے لیے اس کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ تو اس خبر کو لے کر بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ اور بہت سارے افکار کے لوگ اس چیز کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے کہ جی مسلمانوں کی مملکت کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے غیر اسلامی جو چیزیں ہیں یہ قائم کیوں ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے نوجوان بھائی ماشاءاللہ کردار ادا کر رہے ہیں پوسٹنگ بنا کر، اور لوگوں کو جو ہے مائنڈلی طور کے اوپر سیٹ کرنے کے لیے ان کی بڑی جدوجہد ہے۔ لیکن ہمارے اندر ایک چیز کی بہت بڑی کمی ہے۔ آج میں ان کے اوپر اس چیزوں کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالوں گا تاکہ ہم اس چیز کی کمی کو پوری کر کے یہ ہمیشہ کے لیے ان ایسی خرافات کا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قلعہ جو ہے وہ کما کیا جا سکے۔ سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر سب سے پہلی ایسی کون سی چیز ہے کہ جو اس چیز کو اس کے اوپر اثر انداز کرتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے بازی جو ہے فرقہ فرقہ نہ بناؤ۔ ہم نے کیا کیا؟ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل الحدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ہم نے ہر ایک بندے کو اس کے فرقے کے اندر بانٹ دیا اور اس کے ساتھ نفرت جو ہے وہ کرنا شروع کر دی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم نے ان سارے لوگوں کو ان کی ذہن سازی کر کے ان کو اللہ کی رسی کے پاس لے کر آنا تھا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہر بندے کو الگ سے ایک رسی پکڑائی اور اس کو کہا کہ آپ نے اس رسی کو پکڑنا ہے اور یہ کام، یہ مشن آپ نے آگے بڑھانا ہے، آپ نے اس اختلاف کو آگے لے کر چلنا ہے، آپ نے اس فلسفے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلنا ہے۔ ہم نے ہر بندے کو کیا کیا؟ الگ الگ جو ہے ڈائریکشن کے اندر ہم نے گھسا دیا اور اس کی طاقت کو جو ہے وہ ہم نے کمزور کر دیا۔ تو ہم نے سب سے پہلے ان سارے فرقوں کو ختم کر کے صرف ایک فرقہ، وہ فرقہ جو قرآن و سنہ کے منہج کو لے کر چلنے والا ہو، جو قرآن اور حدیث کے طریقے کو لے کر چلنے والا ہو، وہ فرقہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھانے والا ہو، وہ فرقہ جو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا ہو، ہم نے اس چیز کو لے کر چلنا ہے، ہم نے اس چیز کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے۔ پھر جا کر مسلمان جو ہے وہ ایک واحد جو ہے وہ فارم کے اندر آئے گا، اور وہ ایک مٹھی جب بنے گا، ایک جان جب بنے گا، پھر اس کے اندر طاقت آئے گی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ہوتا ہے۔ آج ہم نے جسد واحد کو چھوڑ کر مختلف جسموں کے اندر، مختلف دھڑوں کے اندر خود کو قائم کر لیا، جبکہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کے اندر ہے۔ اگر ایک جسم کے کسی ایک حصے کے اندر چھوٹے سے بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر پاؤں کے ناخن کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو آنکھیں اس درد کے اندر ساری رات جاگتی ہیں، اپنا درد جو ہے، اشک، آنسو جو ہے وہ بہاتی ہیں، دماغ متنفر ہوا ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے باقی اعضاء جو ہے بخار کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ پاؤں کے ناخن کے اندر چھوٹی سی تکلیف ہے، حالانکہ تکلیف تھوڑی سی ہے، پورا جسم رول ادا کرتا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو امت مسلمہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اتفاقیت نہیں ہے، یا جس کو ہم کہہ لیں کہ ان کا آپس میں ایک مٹھی اور ایک جان ہونا نہیں ہے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ میرے سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو پیچھے کرو، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، اس کو نیچے گراؤ۔
میں اپنے مولوی کو لے کر آتا ہوں، ہر بندہ اپنے مولوی کو آگے لے کر آتا ہے۔ اس کام کے اندر الحمدللہ علماء نے بہت زیادہ کردار ادا کیا۔ میں علماء کا تہ دل سے اس کے اوپر شکر گزار ہوں کہ اس نے امت کو جوڑنے کا پورا کام کیا۔ لیکن اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مین پرابلم جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ مین جو ہے پرابلم وہ آج کل ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، نہ علم ہے اور نہ عمل ہے، اور ان دونوں چیزوں کے باوجود ہم ایک بہت بڑے فلسفے اور بہت بڑے فلاسفر اور بہت بڑے دانا بن کر ہم لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں، اور محض جذبات کی جو ہے وہ ڈھو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے دشمن بنانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، جس کی مین وجہ یہی ہے کہ آج حکومتی کارندے، حکومتی لوگ، حکومتی اداروں کے اندر کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یہ خواہش ہے کہ اس جو ہے کلمہ کے بنیاد کے اوپر بننے والے اس وطن پاکستان کے اندر جو جتنی بھی خرافات ہیں ان کو اور زیادہ طول دی جائے، اور وہ اس کے اوپر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وہ ایک جان ہے، پوری دنیا کے اندر کفار ایک مٹھی ہو کر یہ کام کر رہے ہیں کہ مختلف اسلامی ممالک کے اندر جو ہے ہم اس اسلام کے نام کو ختم کر دیں۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم نے لوگوں کے اندر فرقے کو بڑھا دیا، تفرقوں کے اندر ان کو بڑھا کر ہم نے ان کے اندر جو اتفاق کی جو برکت تھی ہم نے اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس برکت کو، اتفاق کو ختم کر کے فرقے کے اندر ڈال کر ہم نے مختلف ایسے لوگوں کو اپنے اس اوپر جو ہے مسلط کر لیا کہ جو اسلام کا نام لینے والوں سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن کفار کے ساتھ ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں۔ میری جہاں پر قطعاً کسی کو نوکا ٹوکی یا کسی کی نکتہ چینی نہیں ہے، میں صرف یہی بات سمجھانے کے لیے آج یہاں پر بیٹھا ہوں تاکہ میں لوگوں کو یا یہ حکومت کے لوگوں کو اور دیگر اس طرح کے لوگوں کو میں برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہتا کہ جی آپ فلاں حکومت کے بندے کو پکڑیں، آپ فلاں انسان کی جو ہے توہین کریں۔ میں اس چیز کی ہرگز آپ کو جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ میرا آپ کو مخلصانہ مشورہ یہی ہے کہ ہم سارے فرقوں کو چھوڑ کر ساری خرافات اور فرقوں کے اندر جو بٹنے والے لوگ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں، ان کو قرآن و سنہ کے منہج کے اوپر لے کر آئیں، ان کو اللہ کی رسی کی طرف لے کر آئیں تاکہ یہ ایک جان بنے۔ اور اس کے بعد میری دوسری جو سجیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جسد واحد کی طرح بن جائیں، اور میری یہ خواہش ہے اور میری یہ کوشش ہے، میں سب سے پہلے یہی کوشش کرتا ہوں۔ میرے سامنے بہت سارے ایسے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، میں انہیں یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہوں، اور اس اللہ اور اس کے رسول کی بات کے ساتھ جس بندے کی بھی بات اگر اختلاف کرتی ہے میرا اس کے ساتھ اختلاف ہے، جس بندے کی بات اس قرآن اور حدیث کے ساتھ اگر اتفاق رکھتی ہے تو میری اس کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہم اگر ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، صرف دو چیزیں، اپنے آپ کو تفرقوں کے اندر سے نکال کر اور اپنے آپ کو ایک جسد واحد کی طرح بنا دیں، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنا دیں۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا کتنا کو احساس ہے، ہر بندہ دوسرے کی ٹانگیں جو ہے وہ کھینچنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ فلاں ہے، ہم اس کو نیچے گرائیں۔ تو خدارا ان ساری باتوں کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا احساس کرنا سیکھیں، اور لوگوں کو تفرقے کے اندر ڈالنے کے بجائے لوگوں کو ایک اللہ کی رسی کی طرف لے کر آئیں تاکہ یہ لوگ ایک جان ہو کر اتفاق کے اندر برکت ہے، اس برکت کو سمیٹتے ہوئے جب ہم ان ساری چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو ضرور بھی ضرور یہ جو مندر کیا ہیں، یہ گردوارے کیا ہیں، یہ آٹومیٹکلی خود ہی ختم ہونے والے ہیں اور یہ ایک نہ ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ جب ہم احساس کرنے والے ہوں گے، ہمارا پلیٹ فارم ایک ہوگا، ہمارا منہج ایک ہوگا، تو ضرور ہم جو ہے اس کی طرف جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اٹھ سکیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہم نے اٹھنا تو نہیں ہے،
لیکن ہم اگر اپنے آپ کو اختلاف سے بچا کر اپنے آپ کو قرآن و سنہ کے منہج کے مطابق لا کر ایک دوسرے کو اتفاق کے اندر بٹھا کر قرآن و سنہ کے منہج کو سمجھتے ہوئے اپنے دیگر جتنے بھی امور ہیں اگر ہم ان کو سر انجام دیں گے تو یہ جتنی بھی خرافات ہیں یہ خود بخود ہی جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اختلاف اور ان خرافات کو چھوڑ کر ہم ایک جسد واحد بنیں گے اور ایک اللہ کی مضبوطی کے ساتھ ایک رسی کو تھامنے والے بنیں گے. پھر جو ہے ہم کامیاب ہوں گے, پھر ہم سرخرو ہوں گے. ہم نے کسی کو نہیں کہنا کہ آپ ہماری مدد کریں, آپ یہ کریں. ہم نے امت کو جوڑنا ہے, ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے اور اس دنیا کے اندر اس امت مسلمہ کو جو ہے ایک جو ہے جان, ایک مٹھی جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے. پھر جا کر ان ساری خرافات سے ہماری جان چھوٹے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تفرقوں سے بچا کر قرآن و سنہ کے منہج کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.